بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، سورہ والضحیٰ 11 آیتوں پر مشتمل ہے اور پورے سورے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے 2 قسمیں کھا کر پیغمبر اکرم سے گفتگو فرمائی۔ والضحیٰ، دن کے گرم وقت کی قسم، واللیل اذا سجا، جب رات اندھیری ہو جائے اس وقت کی قسم، دن کے گرم وقت کی قسم، رات کے مکمل طور پر تاریک ہو جانے کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، حبیب تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ اگر سورہ مبارکہ کی شان نزول نہ بھی معلوم کی جائے تو یہ 2 آیتیں خود بتلا رہی ہیں کہ اس کی شان نزول کیا ہوگی۔ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہے۔ یہ جملہ کب کہا جائے گا؟ یہ جملہ اس وقت کہا جائے گا جب کہ وہ ربط جو خالق اور مخلوق میں مسلسل ہو، برقرار ہو، وہ ربط ٹوٹ جائے اور مخلوق کو یہ پریشانی ہو کہ خالق یا تو ناراض ہو گیا ہے یا اس نے ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ تو گواہ بنایا پروردگار عالم نے دن کو، قسم گواہی کے لیے، دن گواہ ہے جب وہ مکمل طور سے روشن ہو، اور رات گواہ ہے جب وہ مکمل طور سے تاریک ہو۔ تو دن گواہ ہے اور رات گواہ ہے۔ کس بات کی گواہ ہے؟ یہ دونوں کس بات کے گواہ ہیں؟ ما ودعک ربک، تمہارے رب نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، وما قلی، اور تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوا ہے۔ تو مدت انقطاع وحی، وہ زمانہ جب وحی رک گئی تھی یعنی پیغمبر اکرم پر، وہ کتنی بھی ہو، اتنا طے ہے کہ کچھ دنوں کے لیے پیغمبر اکرم سے سلسلہ وحی منقطع ہو گیا اور پیغمبر اکرم کو یہ احساس ہوا کہ شاید پروردگار نے چھوڑ دیا ہو، شاید پروردگار کسی نعوذ باللہ صاحب کی وجہ سے ناراض ہو گیا ہو۔ تو تسلی کے لیے یہ سورہ نازل ہوا۔ بھائی یہی ہے نا، خدا کی قسم یہی فرق ہے دوسرے پیغمبروں میں اور ہمارے پیغمبر میں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب کی بلندیوں تک پہنچایا گیا، سولی نہیں ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس لیے کہ قرآن نفی کر چکا ہے وما صلبوہ، لیکن صلیب کی بلندیوں تک لے جایا گیا۔ تو تاریخ گواہ ہے، عیسائیت کی تاریخ گواہ ہے کہ صلیب کی بلندی پر عیسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ میرے پروردگار نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اگر چھوڑا نہ ہوتا تو وہ مجھے صلیب کی بلندی سے اتار لیتا۔ جیسے ہی یہ احساس پیدا ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا، ایلی ایلی لما سبقتنی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد جو بھی ہوا ہو، عیسیٰ علیہ السلام بچائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے محفوظ کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ پروردگار تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یہ مقام عیسیٰ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں عرض کریں کہ تو نے کیوں چھوڑ دیا، اور یہ مقام محمد ہے کہ خدا خود کہے کہ حبیب نہ ہم تم سے ناراض ہیں نہ ہم نے تمہیں چھوڑا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، حبیب ہم نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے اور حبیب ہم تم سے ناراض نہیں ہیں۔ بھائی اگر مدد کی جا رہی ہو کسی کی تو مدد کے رکنے کے فقط 2 ہی اسباب ہو سکتے ہیں، یا تو اب مدد کی ضرورت نہ ہو، کام ختم ہو گیا ہو تو اب انسان کی مدد کی کیا ضرورت ہے، یا یہ کہ اس آدمی سے انسان ناراض ہو جائے تو مدد نہ کرے۔ پیغمبر اکرم کے سلسلے میں یہ دونوں باتیں درست نہیں ہیں۔ بھئی کام کا تو آغاز ہے نا، یہ
ابتدائے نبوت کے زمانے کی وہی ہے. تو ابھی تو پیغمبر اکرم نے کام شروع کیا ہے, وہ ختم تو نہیں ہوا کہ پیغمبر اکرم کو اللہ ان کا چھوڑ دے. اور پیغمبر اکرم محبوب ہے اللہ کے, وہ ناراض بھی نہیں ہے. تو حبیب یہ جو ہم نے تمہیں چھوڑا ہوا ہے اس کی مصلحت کچھ اور ہے, اور اسی لیے ہم دن کو اور رات کو گواہ بنا رہے ہیں. بھائی اگر اس پورے کرۂ ارض پر مسلسل دن رہے تو انسان تھک جائے, یعنی کام کر کے نہیں, دن کو دیکھ دیکھ کے تھک جائے, اس کے اعصاب ٹوٹ جائیں اور ہر وقت یہ خوف سوار رہے کہ مجھے کام کرنا ہوگا. اور اگر اس زمین پر مسلسل رات رہے تو انسان ڈل ہو جائے, انسان کے اعصاب رخوت اور سستی کا شکار ہو جائے. تو کبھی دن ہوتا ہے, کبھی رات ہوتی ہے. دن میں کام کرو, رات میں آرام کرو, پھر جب دن ہو جائے تو اثر نو کام کے لیے تیار ہو جاؤ, پھر رات آ جائے تو پھر ذرا سا آرام کر لو, پھر اس کے بعد دن آئے گا, پھر اثر نو چاق و چوبند اور چست و چالاک ہو کر اپنے کام کے لیے چلے جاؤ. تو ہم نے دن کو اور رات کو حبیب گواہ بنایا ہے کہ ہم اگر مسلسل تمہارے اوپر وحی کے نزول کو جاری رکھتے تو دن کی کیفیت میں تمہارے اعصاب ٹوٹ جاتے. اس لیے دن کے بعد رات کی ضرورت تھی. تو حبیب وہی آئے یا وہی نہ آئے, ہم نہ تم سے ناراض ہیں نہ تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. بلل آخرت خیر لک من الاولی. اور حبیب مت گھبراؤ, آج تم پریشان ہو, آج تم پر مکے کی گلیوں میں پتھر پھینکے جا رہے ہیں اور تمہاری راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں. تمہارا ہر آنے والا زمانہ تمہارے گزرے ہوئے زمانے سے بہتر ہوگا. بلل آخرت خیر لک من الاولی. تمہاری ہر وہ زندگی جو آنے والی ہے اور تمہارا ہر وہ عہد جو تمہارے مستقبل میں ہے وہ تمہارے گزرے ہوئے عہد سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اور حبیب مت گھبراؤ, ہم نے تو تمہیں ابھی نعمتیں دینی شروع کی ہیں. اتنی نعمتیں ہم تمہیں عطا کریں گے, اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم ہم سے راضی ہو جاؤ گے. یعنی ساری دنیا اس کام پر لگی ہوئی ہے کہ اللہ کو اپنے آپ سے راضی کر لے, اور اللہ کو اس بات کی فکر ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. یہ فرق ہے دنیا میں اور پیغمبر اکرم میں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. حبیب ہم تمہیں اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. اب اگر تم یہ چاہو گے دنیاوی نعمت میں کہ جہاں تک تمہارا پیغام جائے لوگ ہدایت کو قبول کرتے چلے جائیں, تو حبیب ہم تمہیں یہ نعمت دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. حبیب ایک زمانہ وہ آئے گا جب تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج دین الہی میں داخل ہو رہے ہیں. تو اگر تم یہ چاہو گے کہ دنیا تمہاری ہدایت کے تابع ہو جائے تو حبیب ہم وہ بھی دے کر تمہیں راضی کریں گے. اور اگر یہ چاہو گے کہ قیامت میں ساری دنیا تمہاری شفاعت کے تابع ہو جائے تو تمہیں حق شفاعت دے کے بھی راضی کریں گے. اس لیے کہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم تمہیں راضی کریں گے. حبیب ہم یہ وعدے کر رہے ہیں مستقبل کے, تو کیا تمہیں پچھلی زندگی یاد نہیں؟ علم یجد کا یتیمن فآوا. تم یتیم تھے, ہم نے تمہیں اپنی تربیت میں لیا, اپنی آغوش میں ہم نے تمہیں پناہ دی. ووجدک ضالا فہدا. اور حبیب تم گمنام تھے, تمہیں کوئی جانتا نہیں تھا, تو ہم نے ساری انسانیت کی ہدایت کی تمہاری طرف تاکہ تمہارا تعارف ہو جائے, تمہاری شہرت ہو جائے, تم اتنے مشہور ہو جاؤ کہ تمہارے نام کے بغیر نہ کلمہ مکمل ہو نہ اذان مکمل ہو. تو حبیب تم یتیم تھے, ہم نے تمہاری تربیت کی. حبیب تم گمنام تھے, ہم نے تمہارا تعارف کرایا. ووجدک عائلا فاغنا. حبیب تم مفلس تھے, تم تنگ دست تھے, تمہارے پاس دولت نہیں تھی, ہم نے تمہیں دولت دے کر مستغنی بنا دیا, مالدار بنا دیا, ثروت مند بنا دیا. تو حبیب ہم نے 3 نعمتیں نازل کی نا, یتیمی میں تربیت کی, گمنامی میں تعارف کرایا, یتیمی میں تربیت, گمنامی میں تعارف, تنگ دستی میں دولت عطا کی. تو حبیب اب ان تینوں نعمتوں کا شکرانہ یہ ہے کہ اگر یتیم آ جائے تو اس کے ساتھ سختی سے پیش نہ آنا, اگر سائل آ جائے تو اس سے ڈانٹ کے بات نہ کرنا. اور ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. حبیب اپنے رب کی نعمت کا بار بار تذکرہ کرتے رہنا. تو تینوں نعمتوں کے مقابلے پر 3 شکرانے رکھے گئے. وَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ. حبیب خبردار, اگر یتیم آ جائے تو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش نہ آنا. بھائی آپ دیکھ لیجئے برتاؤ, یعنی باپ کی زندگی میں بچے کے ساتھ انسان کا برتاؤ کچھ اور ہوتا ہے, اور باپ کے اٹھ جانے کے بعد انسان کا برتاؤ اسی بچے کے ساتھ تبدیل ہو جایا کرتا ہے. اما الیتیم فلا تقہر. خبردار اس کے ساتھ سختی اور درستی کا برتاؤ نہ کرنا. واما السائل
فلا تنہر، اور حبیب اگر سائل آ جائے تو اسے جھڑک کے بات نہ کرنا. بھائی سائل وہ بھی ہو سکتا ہے جو مال مانگ رہا ہو، اور سائل وہ بھی ہو سکتا ہے جو مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہو، اور دونوں کے لیے یہ حکم ہے کہ حبیب اگر مال مانگنے کے لیے آ جائے اور تم نہ دے سکو تو خندہ پیشانی سے اس سے معذرت کر لینا، جھڑک کے بات نہ کرنا. اور اگر سوال علم کرنے کے لیے آ جائے تو حبیب تمہارا تو فریضہ ہی ہدایت کرنا ہے نا، تو تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ اسے ڈانٹ کے بات کرو. ہم چونکہ تمہیں نعمت ہدایت دے رہے ہیں تو اس نعمت ہدایت کا شکرانہ یہ ہے کہ جب تک تم باقی ہو اس نعمت کا تذکرہ کرتے رہنا اور اس نعمت کو بار بار دنیا والوں کے سامنے پہنچاتے رہنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.